السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں محمد یونس قاسمی۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے بھارت کے بدلتے ہوئے قانون، نظریے اور ضمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک شخص جو انڈیا میں پیدا ہوا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، وہیں اس نے نوکری کی ہے اور خود کو ہمیشہ اس نے انڈین سمجھا ہے، مگر آج وہ اسٹیٹ لیس یعنی بغیر وطن کے کہلاتا ہے۔ یہ ہے بھیسن رویندرن کی کہانی، اور اسی کے ذریعے ہم جانیں گے کہ بھارت میں شہریت کا قانون کس طرح انسانوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کا ہتھیار بن گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کریں، اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، بھیسن رویندرن تمل ناڈو کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان ویب ڈیولپر ہے۔ بھارت کے ہر شہری کی طرح اس کے پاس بھی شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر سرکاری دستاویزات اس کے پاس موجود ہیں، مگر کچھ عرصہ پہلے اچانک پولیس نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور اسے بتایا گیا کہ آپ انڈین نہیں ہیں، آپ نے ریاست کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا ہے اور آپ ایک غیر قانونی پاسپورٹ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ بھیسن کے والدین 1990 میں سری لنکا کی خانہ جنگی کے دوران پناہ لے کر انڈیا آئے تھے، اور انڈیا کے 1987 کے شہریت قانون کے مطابق جو بھی شخص اس تاریخ کے بعد پیدا ہوا ہے اسے تبھی بھارتی شہریت ملے گی جب والدین میں سے کوئی ایک انڈین شہری ہو۔ بھیسن کے والدین چونکہ سری لنکن تمل پناہ گزین تھے، اس لیے وہ آج انڈیا میں پیدا ہونے کے باوجود انڈین شہری نہیں ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس نے کبھی انڈیا کے سوا کسی سرزمین پر زندگی نہیں گزاری، وہ اب اچانک سے غیر ملکی قرار پاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت میں شہریت کا قانون ہے کیا، اور اس میں وقت کے ساتھ کون سی ایسی ترامیم کی گئی ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دی ہے۔ ناظرین، 1955 میں انڈیا نے پہلا سٹیزن شپ ایکٹ بنایا تھا، اور یہ بڑا سادہ تھا۔ جو شخص بھارت میں پیدا ہوگا وہ بھارتی شہری کہلائے گا، یعنی برتھ بیسڈ سٹیزن شپ۔ مگر 1987 میں اس قانون کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم انڈیا میں پیدا ہوئے ہو تب بھی تمہیں شہریت تبھی ملے گی جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک انڈین شہری ہوگا۔ پھر اس پر بس نہیں کی گئی۔ 2003 میں اس قانون کے اندر ایک اور ترمیم سامنے آئی۔ اس میں ایک نیا جملہ شامل کر دیا گیا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک غیر قانونی مہاجر یعنی اللیگل مائیگرنٹ ہے تو بچہ انڈین شہری نہیں ہوگا۔ یعنی اب وہاں پیدا ہونا کافی نہیں، بلکہ نسل اور شناخت یہ فیصلہ کرے گی کہ سٹیزن شپ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ ناظرین، یہ وہ ترمیم تھی جس سے انڈیا میں ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے۔ یہ ترمیم بی جے پی کے دور اقتدار میں آئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہندوتوا نظریہ آہستہ آہستہ انڈیا کے قانون میں شامل ہونے لگا۔ پھر ہندوتوا نظریے کے حامل لوگ اس پر بھی خوش نہیں ہوئے اور اس کو یہاں تک نہیں روکا، بلکہ مودی حکومت جب 2014 میں آئی تو اس نے 2019 میں ایک نیا قانون منظور کیا جسے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اب تک لاگو ہے۔ اس قانون کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو، سکھ، جین، بودھ اور پارسی عیسائی مہاجرین کو بھارت کی شہریت تیز رفتاری سسٹم کے ذریعے دی جا سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس قانون سے دور رکھا گیا۔ یعنی پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آنے والے شخص کا مذہب اگر اسلام ہے تو چاہے وہ ظلم کی وجہ سے یا نسل کشی کے خوف سے بھاگا ہو، بھارت اسے اپنا شہری تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہاں پہنچ کر بھارت کا سیکولر آئین کا چہرہ مسخ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوتوا نظریے کے مطابق انڈیا صرف ایک ہندو ریاست ہے، اور اس سوچ کے تحت کوئی غیر ہندو، خواہ وہ مسلمان ہو یا سری لنکن، تامل یا روہنگیا کا رہنے والا، وہ شہریت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ قانون صرف کاغذی نہیں ہے، اس نے بھارت میں لاکھوں لوگوں کو عملاً بے وطن کر دیا ہے۔ آسام، مغربی بنگال، تریپورہ اور اتر پردیش میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے نام پر لاکھوں مسلمانوں اور تمل پناہ گزینوں کو غیر ملکی شہری قرار دے کر ڈیٹینشن کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کی کئی رپورٹس اس پر آ چکی ہیں، جن کے مطابق بھارت نے 2019 کے بعد سے
20 لاکھ سے زائد افراد کو سٹیزن شپ ویریفیکیشن کے نام پر نوٹس بھیج رکھے ہیں۔ یعنی قانون اب عدالتوں سے زیادہ شناختی کیمپوں میں طے ہو رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے انڈیا کے اندر ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے، جہاں لوگ اپنی نسل، مذہب اور ماں باپ کی قومیت کے ثبوت دینے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، بھیسن کی کہانی دراصل 22,000 ایسے افراد کی کہانی ہے جو انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں مگر اب بھی پناہ گزین کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ 1980 کی دہائی میں سری لنکا کی خانہ جنگی سے بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر ہندو تمل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ میں ہندو پناہ گزینوں کے لیے شہریت کا راستہ موجود ہے، مگر سری لنکن تملوں کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ وہ بھی ہندو ہیں، مگر انہیں اس لیے شامل نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کی سیاسی شناخت دراوڑ ہے، اور دراوڑ سیاست ہمیشہ ہندوتوا سیاست سے متصادم رہی ہے۔ یعنی یہاں مذہب نہیں بلکہ سیاسی مفاد شہریت کا پیمانہ بن گیا ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر اور باہر کئی دانشور، انسانی حقوق کے ماہر، قانون دان اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین افراد یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا شہریت اب ایک دستاویز ہے یا کوئی عقیدہ، کہ وہ ہندوتوا عقیدے کے مطابق ہوگا تو تسلیم، ورنہ اس کا مذہب بھی تسلیم نہیں اور اس کی شہریت بھی تسلیم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قانون بھارت کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، لیکن ناظرین، یہ دراصل ڈیموگرافک انجینئرنگ ہے۔ قوم کی آبادیاتی ساخت بدلنے کی یہ کوشش ہے۔ تمل ناڈو، کیرالہ، آسام، مغربی بنگال، یہ سب ریاستیں دلی میں موجود ہندوتوا نظریات کی حامل حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ تمل سیاستدان بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قانون دراصل جنوبی بھارت کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ناظرین، شہریت کا قانون کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ کون ہم ہیں اور کون وہ ہیں۔ بھارت میں آج یہ لکیر مذہب، نسل اور سیاست کے بیچ کھینچی جا رہی ہے۔ بھیسن جیسے لوگ جو خود کو بھارتی یا انڈین سمجھتے تھے، اب اپنی شناخت کے لیے عدالتوں اور جیلوں کے بیچ سفر کر رہے ہیں۔ یہ کہانی بھارت کی نہیں، انسانیت کی ہے، جہاں قانون، شناخت اور سیاست مل کر ایک انسان سے اس کا وطن چھین لیتے ہیں۔